سب سے پہلے اور اہم خبر، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق ورلڈ کپ کے لیے سلمان علی آغا کپتان ہوں گے۔ قومی ٹیم میں بابر اعظم، فہیم اشرف، خواجہ نافع، سلمان مرزا کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد، فخر زمان، محمد نواز، شاہین آفریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاداب خان، نسیم شاہ شامل ہیں اور حارث رؤف، محمد رضوان، وسیم جونیئر اسکواڈ میں جگہ نہیں بنا سکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صاحبزادہ فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد، فخر زمان ٹیم میں شامل ہیں۔ محمد نواز، شاہین آفریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاداب خان ٹیم کا حصہ ہیں اور حارث رؤف، محمد رضوان، وسیم جونیئر اسکواڈ میں جگہ نہیں بنا سکے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے سلمان علی آغا پاکستان کے کپتان ہوں گے۔ قومی ٹیم میں بابر اعظم، فہیم اشرف، خواجہ نافع، سلمان مرزا شامل ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے محمد نواز، شاہین آفریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاداب خان، نسیم شاہ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ نے ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق ورلڈ کپ کے لیے سلمان علی آغا کپتان ہوں گے۔ قومی ٹیم میں بابر اعظم، فہیم اشرف، خواجہ سلمان مرزا کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صاحبزادہ فرحان، عثمان طارق، ابرار احمد، فخر زمان، محمد نواز، شاہین آفریدی، عثمان خان، سائم ایوب، شاداب خان، نسیم شاہ شامل ہیں۔ حارث رؤف، محمد رضوان، وسیم جونیئر اسکواڈ میں جگہ نہیں بنا سکے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی آج قومی ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی سی بی ورلڈ کپ کے حوالے سے کھلاڑیوں کو آئندہ کے لاہے عمل پر اعتماد میں لیں گے۔ اس سے قبل محسن نقوی نے کہا تھا کہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو T20 ورلڈ کپ میں ہونا چاہیے۔ بنگلہ دیش آئی سی سی میں برابر کی حیثیت کا ملک ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ معاملے میں انڈیا کو فیور دیا گیا تو بنگلہ دیش کو بھی ملنا چاہیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے اسٹریٹجک سمجھداری سے واشنگٹن میں خود کو دوبارہ ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کر دیا ہے۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے بھی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف میں پل باندھ دیے ہیں۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق مئی 2025 کے پاک بھارت تنازع پر امریکی ثالثی کے دعوے کو بھارت کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد تعلقات گہری منجمد کیفیت میں داخل ہو گئے ہیں۔ 4 روزہ پاک بھارت جنگ کے بعد صدر ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا۔ ستمبر 2025 میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ ٹرمپ اور عاصم منیر کے درمیان گفتگو سیکیورٹی سے آگے بڑھ کر تجارت اور سرمایہ کاری تک پھیل گئی ہے، جبکہ جولائی 2025 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف میں کمی کا اہم تجارتی معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ دسمبر 2025 میں پاکستان نے F-16 طیاروں کے اپ گریڈ کے لیے امریکی منظوری حاصل کی۔ امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ساتھ ہی بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ نہ ہونے پر امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی اسٹریٹجک اہمیت اور اثر و رسوخ کو نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکی ٹیرف پابندیوں کے باعث بھارت کی منافقانہ پالیسیز اور نام نہاد خود مختار خارجہ پالیسی بے نقاب ہو گئی ہے۔ نام نہاد خود مختار خارجہ پالیسی کا دعوے دار بھارت عالمی سفارتی تنہائی اور بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی عالمی فورمز پر غیر جانبداری کا دعویٰ کرنے والا بھارت امریکی معاشی پابندیوں کے سامنے مکمل سرنگو ہو چکا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا تھا کہ امریکی ٹیرف پابندی کے بعد بھارت نے روسی تیل کی خریداری کم کر دی ہے۔ امریکی دباؤ کے باعث بھارتی ریفائنریز کی روسی تیل کی درآمد میں کمی امریکی پالیسیز کی کامیابی ہے۔ بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کے مثبت نتائج منظر عام پر آ رہے ہیں۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق امریکی وزیر خزانہ نے بھارت پر ٹیرف برقرار ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق عالمی معاشی دباؤ اور پابندیوں پر عمل درآمد نے بھارت کے اور شوگرو بننے کے خواب کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि दहशत गर्दी के खात्मे पर पूरी कौम मुत्तहिद है। TTP समेत तमाम दहशत गर्द तंजीमों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वाज़ेह कर दिया। चिन्योट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के बाद उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं मोहम्मद हमीद गौराइया की इस रिपोर्ट में। इत्तलात ने कहा कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क के अमन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जिनकी बदौलत दहशत गर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब दहशत गर्दों की हार्ड टारगेट तक पहुंचने की सलाहियत बहुत हद तक कम हो चुकी है और उन्हें छुपने के लिए महफूज ठिकाने भी मुयसर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, पुलिस ने, मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारों में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और दहशत गर्दों की जो कैपेसिटी थी हार्ड टारगेट तक पहुँचने की, वो बहुत हद तक कम हुई है। अताउल्ला तारर का कहना था कि वो सैयद हसन मुर्तज़ा के गम में बराबर के शरीक हैं और उनके वालिद की वफात एक बड़ा सदमा है। चिन्योट की सियासत में सैयद हसन मुर्तज़ा का एक अहम किरदार है। उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों में मस्बत और मौसर किरदार अदा किया है। ऐसे रहनुमा जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए नागजीर होते हैं। हमीद गुराया, न्यूज़ वन, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बदलता निज़ाम निखरता पंजाब विजन के तहत सूबाई तारीख के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे मरियम नवाज का सोहना पंजाब पर काम तेज करने की हिदायत कर दी है, जिसके तहत पंजाब के 51 शहरों में सीवरेज, सड़कों, सफाई, सेहत, ब्यूटिफिकेशन और बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। साथ ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने यह हिदायत की है कि तमाम तरक्याती मंसूबे जून 2026 तक मुकम्मल किए जाएं। लाहौर से हमीद गौराइया की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत हर मंसूबे की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जाएगी और वो खुद भी फील्ड में जाकर मंसूबों की निगरानी करेंगी। अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गुजरांवाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ रुपए का तारीखी तरक्याती पैकेज दिया गया है, जिसके तहत 131 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 2 किलोमीटर ड्रेनेज लाइन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और जदीद मशीनरी फ्राहम की जाएगी। भूटान में 232 किलोमीटर सीवरेज लाइन, 81 पंप और 64 किलोमीटर अर्बन रोड्स तामीर होंगे। डेरा गाजी खान में 12.5 अरब रुपए की लागत से सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल किया जाएगा। बक्कर में नई सीवरेज लाइन, सोलर डिस्पोजल स्टेशन, पार्क्स और वॉकवेज बनाई जाएंगी, जबकि विहाड़ी, शेखुपुरा और कसूर में ब्यूटिफिकेशन और सफाई के मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब भर में 5,887 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइंस, 181 ड्रेनेज लाइंस, 100 किलोमीटर सड़कों की तामीर, 33,000 से जायद मेन होल कवर्स की तनसीब और जदीद पाइपलाइंस की तैयारी जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि सोना पंजाब के जरिए सूबे को तरक्की, खुशहाली और जदीद सहूलतों का मिसाली मरकज बनाया जाएगा। हमीद गुराया, न्यूज़ वन, लाहौर। सानिया गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। लापता होने वाले 88 अफराद में से 71 की मौत की तस्दीक कर दी गई है। तीसरे फ्लोर से एक शख्स की बाक़ियात मिली हैं, जिन्हें DNA के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DNA की मदद से 22 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। मुतासरा इमारत के बाहर लापता अफराद की फहरिस्त तावीज़ा कर दी गई है और सानिया का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है। SSP सिटी आरिफ अजीज का ये कहना है कि तफ्तीश में ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी और ना ही कोई गुनहगार बचेगा। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और मज़ीद बयानात के हवाले से भी बताया गया कि DNA की मदद से मुतासरा इमारत के बाहर लापता अफराद की फहरिस्त तावीज़ा कर दी गई हैं। कराची के डेप्यूटी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसू का गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुल प्लाजा में रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लेंगे। मलबा उठाने का काम जारी रहेगा। गुज़िश्ता रात भी मलबे से इंसानी बाक़ियात मिली हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सानिया की तहक़ीक़ात जारी है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। तहक़ीक़ात के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमारा जो रिकवरी वाला और सर्च वाला काम है वो आज हम मुकम्मल कर लेंगे और बाकी जो डेबरी रिमूवल वाला काम, जैसे मैंने पहले कहा, वो तो चलता रहेगा, वो टाइम ले सकता है कुछ। कल रात भी हमें कुछ मिली हैं, इशारा है, कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिली हैं, वो हमने भेज दी हैं हॉस्पिटल फॉर फर्दर DNA एंड फर्दर टेस्टिंग। तो उम्मीद है कि आज हम ये ख़त्म कर देंगे सर्च ऑपरेशन। मामूली चीज़ नहीं था। 80 बंदों की, लगभग 80 बंदों की जानें गई हैं, शहादतें हुई हैं
تو ہم اتنا جلدی نہیں کر رہے کسی بھی قسم کی تحقیقات میں. ہم ہر سائٹ دیکھ کے اس میں پولیس تحقیقات کر رہی ہے, ہر سائٹ دیکھ کے پولیس اپنا کام کر رہی ہے, اور میرے خیال میں ابھی تک جو پولیس نے تحقیقات کیا ہے وہ بالکل ایک پروفیشنل طریقے سے کیا ہے, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی بہت جلد ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. ایف آئی آر ہم اسی لیے ایف آئی آر کے بعد جو آپ کو پتہ ہے انویسٹیگیشن اسٹیج ہے, وہاں پہ جب تک انویسٹیگیشن اسٹیج پہ کوئی چیز سامنے نہیں آ جاتی تب تک آئی تھنک کچھ بھی کہنا قابل وقت ہوگا. گزشتہ روز لاہور کے علاقے گلبرگ کے نجی ہوٹل میں ہونے والی یاتی زدگی کے افسوسناک واقعے میں 3 افراد جاں بحق اور 10 افراد زخمی ہو گئے. نجی ہوٹل کو 7 ماہ پہلے سول ڈیفنس کی جانب سے نوٹسز بھی جاری کیے گئے تھے. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ نیوز ون سید عمران شمسی سے. جی سید عمران شمسی, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, آپ کو بتائیں گزشتہ روز جو ایک گلبرگ کے نجی ہوٹل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. گل پلازا کراچی کے بعد جو لاہور میں بھی جو ہے اس میں جو یہاں پہ ہوٹل میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. آپ کو بتائیں کہ یہ 4 کنال پہ جو ہے مشتمل یہ ہوٹل ہے, اور اس 19 منزلہ اس کے جو ہے منزلیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اس کی 3 بیسمنٹس ہیں, جہاں پہ آپ کو بتائیں سول ڈیفنس والوں نے کچن کی لیکیج کے اوپر جو ہے ان کو کئی بار جو ہے کہا بھی گیا اور نوٹسز بھی جاری کیے گئے, لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کیا. اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ 3 ہلاکتیں ہو چکی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 10 جو ہے زخمی ہو چکی ہیں, اور زخمی جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں, اور اس کو ان کی جو تیمارداری کا سلسلہ جاری ہے. اور ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے ابھی کسی بھی قسم کی کسی کی داد رسی نہیں کی گئی. اور آپ کو یہ بتائیں کہ مختلف جو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, موٹر سائیکلیں پھنسی ہوئی ہیں, وہ جو ہے لینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, اور جہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ جو ہے یہاں پہ لوگ جن کی موٹر سائیکل ہے, گاڑی ہے, وہ ان سے جو ہے کچھ چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور اپنی اپنی گاڑیوں کو ریکور کر رہے ہیں. مکمل جو بیسمنٹس 3 بیسمنٹ جل چکی ہیں, ہلاکتیں ہو چکی ہیں, لیکن آپ کو یہ بتائیں 1112 کی جانب سے مکمل آپریشن کمپلیٹ کر لیا گیا ہے. آپریشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ان کی جو لواحقین ہیں ان کو لاشیں دے دی گئی ہیں, اور جو 10 زخمی ہیں جس میں سے ابھی 2 جو زخمی ہیں ان کی حالت تفتیشات بتائی جاتی ہے, اور مزید جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن مکمل کر لی گئی ہے, اور تمام 1112 کی رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے. ہوٹل انتظامیہ کی جانب سے ڈی سی آفس کی جانب سے ابھی تک ان کو نوٹسز تو جاری کیے, اس کا جواب ابھی انہوں نے کوئی جمع نہیں کروایا, اور ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد جواب بھی جمع کروا دیا جائے. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے. اہم خبر سے آگاہ کریں. ڈی آئی خان میں شادی کی تقریب میں خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے. شادی کے دوران ہونے والے خودکش حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے. خودکش بمبار افغان شہری نکلا ہے. خودکش بمبار کی شناخت 21 سالہ عبد الرحمان کے نام سے ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق خودکش بمبار قبائلی رقص کے دوران اچانک پنڈال چھوڑ کر رقم میں واقع کمرے میں داخل ہوا اور خود کو اڑا لیا. خودکش حملہ امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے بھتیجے کی شادی کی تقریب میں کیا گیا ہے. حملے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے تھے. آپ کو بتا رہے ہیں ڈی آئی خان میں شادی کی تقریب میں خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت اب سامنے آ گئی ہے. شادی کے دوران ہونے والے خودکش حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے. خودکش بمبار افغان شہری نکلا ہے. خودکش بمبار کی شناخت 21 سالہ عبد الرحمان سے ہوئی ہے. اسی پر بات کریں گے. نمائندہ خصوصی سردار حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سردار حمید, بتائیے گا سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے, آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, ڈی آئی خان میں شادی کی تقریب میں جو خودکش حملہ کیا گیا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے. ڈی آئی خان میں شادی کی تقریب میں ہونے والا جو خودکش حملہ تھا اس کی فوٹیج میں جو خودکش بمبار تھا وہ افغانی نکلا ہے, اور خودکش بمبار کی عبد الرحمان نامی شخص سے ہوئی ہے جو افغان دہشت گرد ہے. فوٹیج کے مطابق دہشت گرد جو بمبار تھا سفید چادر اوڑے پنڈال میں داخل ہوا, اور خودکش بمبار قبائلی رقص کے دوران اچانک پنڈال چھوڑ کر غائب عقب میں واقع ایک کمرے کی طرف گیا, جہاں جو اکابرین علاقہ موجود تھے. خودکش بمبار نے کمرے میں داخل ہوتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا, جس کے نتیجے میں کمرے کی چھت جو ہے منہدم ہوئی ہے, اور داخلے جنرل جو بمبار میں تھا اس کے علاوہ کمرے میں 5 افراد جماعت ہوئے. قسم کا امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود کے بھتیجے کی شادی کی تقریب میں کیا گیا, اور اس واقعے کے بعد یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ پہلے بھی دہشت گردی کے جو بڑے واقعات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں ان میں افغان مہاجرین اور افغان کے جو افغانستان کے جو تعلق رکھنے والے دہشت گرد تھے وہ اس میں انوالو رہے ہیں. اور ایک بار پھر یہ جو حملہ کیا گیا اس میں جو افغان دہشت گرد ہے وہ واپس نکلا ہے. پاکستان میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے مؤثر انٹیلیجنس بیس اپریشن کی وجہ سے دہشت گرد
براہ راست سیکورٹی فورسز کا سامنا کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. دہشت گرد اپنی ناکامی چھپانے اور خوف بنانے کے لیے عوامی اجتماعات، مسجد تقریرات اور نیتے شہری ہیں بس ان کو سافٹ ٹارگیٹ کے طور پر بنا رہے ہیں. اس حوالے سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ افغانستان اس وقت دہشت گردوں کے لیے آپریشن ہے اور افغان دہشت گرد پاکستان میں گن جو ہے اس کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں اور دہشت گرد میں افغان بچوں کی شمولیت اس بات کی واضح کرتی ہے کہ افغان طالبان رجیم دہشت گرد نیٹ ورک کو ریاستی سطح پر جو ہے مکمل سرپرستی اس کے بارے کام کر رہا ہے اور افغان طالبان رجیم جو ہے اس کی منظم سرپرستی میں فتنہ خارجی دہشت گردی اور خود کش حملے جو ہے وہ خطے کے لیے ناکافی بن چکے ہیں اور جن کا جلد از جلد اور فیصلہ کن خاتمہ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. اور جتنے بھی بڑے واقعات کے سلسلے میں چاہے پاکستان میں ہو یا خطے کے دیگر ممالک میں یہی افغان دہشت گرد جو ہے وہ تقریب کاری کی سرگرمی میں ملوث نکلے ہیں اور اس بار صرف پاکستان میں جو بڑا واقعہ شادی کی تقریب کے دوران کیا گیا امن فوجی کے سردار کے جو گھر میں شادی کی تقریب تھی تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب دہشت گرد جو ہے وہ طاقت کی شکل میں تقریبات کو نشانہ بنا کے راز پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے افغان طالبان کی ٹیم جو ہے اس کا پورا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے سردار حمید، جیسے کہ CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے، خودکش بمبار افغان شہری نکلا ہے اور شناخت بھی کر لی گئی ہے. 21 سالہ عبدالرحمان کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے. یہ بتائیے گا کیا حملہ آور اکیلا تھا یا اس کے سہولت کار بھی موجود تھے؟ جی بالکل، اس وقت جو حملے میں جاں ہوا ہے یا واقعہ جنم ہوا ہے وہ دہشت گرد تھا، خودکش بمبار تھا. تاہم اس کے ساتھ جو دیگر لوگ مارے گئے وہ بھی 3 سے 4 لوگوں کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں شامل تھے جو اس حملے کے دوران ہی مارے گئے ہیں. یقیناً سہولت کاروں کے بغیر جو ہے وہ اتنی بڑی کارروائی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی اور سہولت کار بھی جو ہے اس واقعے میں ملوث ہے اور اس کے پیچھے اس کے تانے بانے جو ہے وہ تمام طرح مکمل DI خان میں شادی کی تقریب میں خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے. تفصیلات بتا رہے تھے نمائندہ خصوصی سردار حمید. آپ کا شکریہ.